السلام علیکم۔ جس انسان نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو وقت دینا کم کر دیتا ہے۔ اگر وہ پہلے آپ سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بات چیت کرتا تھا، تو اب وہ آہستہ آہستہ ٹائم لمیٹیشن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ جو 1 گھنٹہ آپ سے بات چیت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب پورا دن وہ بات نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی تو وہی ایکسپیکٹیشن ہے نا، آپ تو وہی چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہمیں بات کرے، ٹائم دے، لیکن اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے سامنے مصروف ہونے کے بہانے کرتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے یار، میری یہ مجبوری ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ہزاروں بہانے اس کے پاس آ جائیں گے۔ کوئی فیملی میں ایشو چل رہا ہے، کوئی جناب میری طبیعت خراب ہے، آج یہ ہو گیا، فلاں کی فوتگی ہو گئی، وہاں چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ بہانے کب تک چلنے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ۔ پھر اب آپ اگلا یہ سٹینڈ لیں گے، آپ اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یار آپ کو آخر ہوا کیا ہے؟ کیا اتنے لمبے بھی مسائل ہوتے ہیں؟ کیا اتنی آپ کی زندگی میں پرابلم آ گئی ہے؟ یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اچھا اب تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ گڈ مارننگ کا میسج کر دیں، ایک میسج کر دیں، ایک وائس کر دیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب آپ اگلے بندے سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اگلے بندے کا بیہیویئر سخت ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے بہت برے طریقے سے پیش آتا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، مینٹلی ٹارچر کرتا ہے کہ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھے فون یا میسج نہ کیا کرو، مجھے آپ کی میسیجز سے گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آلریڈی میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، آلریڈی میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، اوپر سے آپ زیادہ ٹینشن لے کر آ رہے ہیں۔ مطلب اس طرح سے وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اس طرح کا بیہیو کرتا ہے کہ وہ بندہ خود نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے الفاظوں سے اتنا برا زہر وہ اگلتا ہے، اتنا برا طریقے سے وہ آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے کہ آپ خود ہی اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ خود آپ کو نہیں چھوڑتا، اور کل کلاں کبھی بات آ جائے چھوڑنے کی، بات آ جائے بے وفائی کی، تو وہ سارا الزام آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ اس کو اپنی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کس طرح کا بیہیو کیا ہے اس کے ساتھ، کتنا برا بھلا کا ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کے پیرنٹس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اپنے بھائی کو دیکھیں، اپنے فادر کو دیکھیں، اپنے فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تم کہاں میں کہاں۔ پھر وہ پتہ نہیں پرانی کوئی پاسٹ کی باتیں، صدیوں پرانی باتیں، کبھی کوئی آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہوتی ہے تو وہ ساری باتیں سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کب سے چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے آپ فائنل یہ ڈیسیژن لینا ہی پڑے گا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ اور تیسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارا تو ریلیشن شپ بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا، ہم تو اتنے گھنٹے بات چیت کرتے تھے، اچانک اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک وہ بدل گیا، اچانک وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ اچانک کبھی کوئی نہیں چھوڑتا، اس اچانک کے پیچھے نا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، پورا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، پوری ایک سٹوری ٹیلنگ ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اچانک ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے۔ جس انسان نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور جا رہا ہوتا ہے، اب وہ اپنی زندگی میں کوئی آپشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو کوئی اپنی زندگی میں آپشن ملتا ہے، کوئی آپ کے متبادل کوئی انسان ملتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی مسٹیک کرتے ہیں، کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ تھوڑے سخت الفاظ میں بات چیت کر دیتے ہیں، آپ اس کو ٹائم پر رپلائی نہیں کرتے، آپ اس کے میسج کو اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اب یہ کوئی ایسی اس طرح کی مسٹیک کرے کہ میں اس کی مسٹیک پکڑ کر اس کو چھوڑ دوں، تاکہ یہ گلٹی رہے ساری زندگی، الزام اسی کے اوپر آئے، میں تاکہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکوں کہ میں تو دل کا صاف ہوں، وفادار ہوں، تاکہ میری عزت پر کسی کا کوئی دھبا نہ لگے، مجھے کوئی بے وفا یا دھوکے باز نہ کہے۔ تو وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پر آپ کو ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن سناتا چلوں کہ زندگی میں سب سے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی دیتے ہیں۔ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا نا، وہ بڑا سستا تھا، اس نے سبق آپ کو قیمتی دیا ہے، اس سبق کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ اور باقی آپ کی زندگی میں لوگ آتے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے، تو کبھی آپ نے اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہونا کہ فلاں انسان تو مجھے چھوڑ گیا تو میری زندگی ختم ہوگی۔ نو،
اب دوبارہ سے آپ نے زندگی کو نئے طریقے سے جینا ہے۔ اب جو دھوکہ آپ نے پہلے کھا لیا ہے، اسی طرح دھوکے ٹھوکریں انسان کو لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھوکریں، عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی، بلکہ انسان کو ٹھوکریں لگتی ہیں تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے، تب عقل ٹھکانے آتی ہے۔ جب آپ اسی طرح زندگی میں دھوکے کھائیں گے تبھی تو آپ کو اچھے اور برے لوگوں کی پہچان ہوگی۔ جب آپ کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوگا تبھی تو آپ کو پتہ لگے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ہی غلطی کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بار بار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹرسٹ بھی آنکھیں بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلا بندہ وہ ریڈ فلیگ دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کی غلطیوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں چلیں کوئی نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں ہوں، میرے والی ایسی نہیں ہے یا میرے والا ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ یہ بہت یونیک ہے، یہ وفادار ہے، اس کا تو کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں نا، اس کا تو کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا میں واحد ایسا انسان ہے یہ جو بڑا یونیک ہے۔ پھر جب وہ دھوکہ دیتا ہے اور جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، وہی انسان پھر آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور تب آپ کو عقل آتی ہے۔